ویلکم ٹو اے چینل. ہم نے پہلے ایپیسوڈ میں آپ کو پشاور سے لنڈی کوتل تک کا راستہ دکھایا، روڈ دکھایا. اس وقت ہم ٹرن کر رہے ہیں امیر حمزہ خان شنواری کے مزار کی طرف. امیر حمزہ خان شنواری جس کی ولادت 1907 میں لنڈی کوتل میں ہوگا خیل نامی علاقے میں ہوئی. اس علاقے کا نام ہے ہوگا خیل. وہ بیسیکلی ان پڑھ تھے، لیکن اس نے جو شاعری کی اور جو فلسفہ بیان کیا اپنی شاعری میں، اس کی مثال کمی ملتی ہے پشتوں میں. تو چلتے ہیں اور ان کے مزار اندر سے دیکھتے ہیں. السلام علیکم زوانا. مزار کے احاطے میں پہنچتے ہی یہ لیفٹ سائڈ پہ آپ کو لائبریری نظر آئے گی. سیکیورٹی والے سے ہم نے سنا کہ یہ لائبریری بند ہے اس وقت. وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ امیر حمزہ خان شنواری کی جو قوم ہے ان کے درمیان کچھ تنازع چل رہا ہے، جس کی وجہ سے ORR سیکیورٹی اس مزار کی اور احاطے کی یہ حکومت نے اپنے ہاتھ میں لی ہوئی ہے اور لائبریری سیل کر دی ہے. تاہم ہماری ریکویسٹ پہ انہوں نے کہا، سیکیورٹی والے نے، کہ ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں بڑوں کو، مشران کو، کہ مہمان آئیں اور یہ لائبریری کھول لیں. تو اس دوران وہ ریکویسٹ کرنے کے لیے چلے گئے تاکہ ہمارے لیے لائبریری کھول دیں، اور ہم مزار کے اندر جاتے ہیں. پشتو زبان کے عظیم شاعر امیر حمزہ خان شنواری ارلی 19 سینچری میں، یعنی 20ویں صدی میں اگر میں آپ کو کہوں تو پشتو کے ایک عظیم شاعر رحمان بابا اور خوشحال خان کے بعد اگر پشتو غزل کی کسی نے خدمت کی ہے تو وہ ہے امیر حمزہ خان شنواری. ان سنگلاخ پہاڑوں میں ایک ان پڑھ آدمی کی ایسی شاعری اور ایسا فلسفہ آپ کو نہیں ملے گا. آپ کو پڑھ کے لگے گا کہ امیر حمزہ کس رتبے کے شاعر تھے. ہم اس کے مزار کے اندر جاتے ہیں اور اس کو پھر ڈسکس کرتے ہیں. اکبر صاحب چلیں. پشتوں کے یہ عظیم شاعر جو یہاں پہ آرام فرما رہے ہیں، وہ 1907 میں 1907 میں ہوگا خیل کے علاقے لنڈی کوتل میں پیدا ہوئے اور 1994 میں ان کی وفات ہوئی. 87 سال کی عمر میں ان کی فوتگی ہو گئی اور اسی علاقے میں اس کو دفنا دیا گیا جہاں پہ اس کی ولادت ہوئی تھی. امیر حمزہ خان شنواری ایک ان پڑھ انسان تھے، لیکن اس کی شاعری جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں اتنا فلسفہ ہے، اتنی روحانیت ہے اور تصوف ہے کہ بالکل آپ اس میں کھو جاتے ہیں. تو جب بھی آپ کو موقع ملے تو اس کے کتابوں کا ترجمہ جو ہارون شنواری صاحب نے کیا ہے اس کو ضرور پڑھ لیا کریں. ورق پلٹاتے رہو، حمزہ پڑھتے رہو. اس دوران سیکیورٹی والا چابی لے کے آ گیا اور ہمارے لیے لائبریری کھول دی گئی ہے. یہاں پہ آپ کو بہت سی چیزیں ایسی ملیں گی سر اجاز صاحب جو ہارون صاحب نے گفٹ کیا. یہاں پہ سارا جو ہمارے ہارون شنواری صاحب ان کی کوششوں سے. جوش ملی آبادی کی ایک کتاب مجھے نظر آ رہی ہے جو میں نے ماسٹر ڈگری کرتے ہوئے پڑھی تھی، اور وہ ہے یادوں کی بارات. تو یہ بک پڑھ لیا کرے جوش ملی آبادی کا، یادوں کی بارات. حمزہ پڑھتے رہو اور ورق پلٹاتے رہو اور حمزہ پڑھتے رہو. یہاں اگر آپ کو پشتو کی کوئی کتاب ملتی ہے اجاز صاحب تو میں بھی وہ نہ ملیں. ولی خان اور اس کی شخصیت کے بارے میں ایک بک پڑھی ہے سر یہاں پہ، لیکن ولی خان نے اپنے ایک جو بک لکھی ہے کبھی موقع ملے تو وہ پڑھ لیے سر. کون سی ہے سر؟ فیکٹس سر، فیکٹس، حقائق. ماشاء اللہ ډېره مهرباني ستا، الله یې ډېر ښه ساته، قدرمند شه یار، قدرمند شه یار، الله دې ښه ساته. یعنی جو بھی یہاں پہ تاریخ اور ادب کا دلدادہ ہو اور شوقین ہو وہ یہاں پہ آ کے پڑھ سکتا ہے. مجھے ایک بک یہاں پہ نظر آ رہی ہے جو عام طور پہ نہیں ملتی لیکن آج کل مل جاتی ہے. فرحات صاحب اور اکبر صاحب، اعجاز صاحب، آپ کو ایک اور بک میں یہاں پہ ایڈوائز کروں گا. آ جائیں سر. یہ اگر آپ کو موقع ملے، شاید آپ نے پڑھی ہو،
دا مرڈر آف ہسٹری The murder of history. کے عزیز کی. آ جائے اکبر صاحب ایک اور بک یہ بھی پڑھ لیں, یہ کبھی موقع ملے یہ بھی پڑھیں. لویا جرگہ یعنی بڑا جرگہ. آج کل جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں پٹھان سوسائٹی میں جرگے کی صورت میں ہوتے ہیں. ہاں یہ خدائی خدمت گار تحریک کی بک ہے یہاں پہ. یعنی آپ کو جتنے بھی پشتوں کے جتنی بھی چیزیں ہیں یہاں پہ آپ کو مل سکتی ہیں. ضلع اٹک کی تاریخ اور یہ ساری جو ہے یہ ہمارے ہارون شنواری صاحب کی کاوش ہے. زندگی کے زاویے کو اگر سمجھنا ہے اکبر صاحب, زندگی میں کیا کیا مسائل آتے ہیں اس کو ڈیل کس طرح کرنا ہے, ادھر آ جائیں. تو یہ ایک پروگرام ہوتا تھا ٹی وی پہ جس کو کتابی شکل میں اشفاق احمد کی کتابیں کبھی پڑھ لیا کریں. یہ میں نے بڑے پروگرام اس کے دیکھے واقعی. اور یہ ایک ایسی کتاب ہے نا علی پور کا ایلی, آپ اس کو دیکھیں. یہ بھی پڑھی ہے میں نے. ہمارا ایک دوست ہے, نام اس کا نہیں لوں گا, چلو نام لے لیتا ہوں, نعیم جلبانی. 7 دن میں یہ کتاب اس نے ختم کی ہے, پھر وہ بیمار ہو گیا. یہ پڑھنے کی چیز ہے یار, ممتاز مفتی اور قدرت اللہ شاہ دونوں یار تھے نا. یہ پڑھنے کی چیز ہے. جو چیزیں یہاں پہ کلیکٹ کی ہے نا, اسٹوری ٹائپ میں لیکن اچھی ہے. اور 3 میرے خیال میں 4 پورشن پہ بنی ہے یہ لائبریری. حمزہ بابا کے نام سے یہ لائبریری بنی ہے. تو جب بھی آئیں لنڈی کوتل کے علاقے میں, اس سے تھوڑا سائٹ پہ ایک علاقہ ہے لواڑگی کی بازار سے آگے, خوگا خیل نام کا علاقہ ہے. تقریباً 2 منٹ لگیں گے آپ کو یہاں تک پہنچنے میں. ہم پشاور سے نکلے تھے اور ہم اپنی اس ولاگ کا اختتام حمزہ بابا کے مزار پہ کرتے ہیں. اور حمزہ بابا کا ایک مشہور ایک شعر ہے پشتو کا, کہ استاپا اننگو کے دا حمزہ دا وینو سردی تشوے دا پختو غزل زوان زد بابا اکڑا. مطلب اے غزل, میں نے تمہیں اس رتبے پہ پہنچا دیا کہ تم تو جوان ہو گئے, تم میں رنگینی آ گئی, تم میں جوانی آ گئی, مستی آ گئی, لیکن تم نے حمزہ کو بوڑھا کر دیا. کیا بات ہے حمزہ بابا کی. تو یہ ولاگ ہم حمزہ بابا کے نام کرتے ہیں. تو جب بھی لنڈی کوتل آئیں اور یہ خوبصورت علاقہ آپ دیکھیں تو حمزہ بابا کے مزار پہ ضرور حاضری دیں. یقیناً آپ کو ولاگ پسند بھی آیا ہوگا. کچھ ہم نے آپ کو افغان مہاجرین کے مسائل بتائیں, کچھ لنڈی کوتل کے پورا روڈ آپ کو دکھایا پشاور سے. تو ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ. انشاءاللہ کسی اور جگہ پہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.